آواز دو، آواز دو، سب بھائی جواب دے، آواز دو۔ پونچھ میں، کوٹلی میں، میرپور میں، نیلم میں، سیلم میں، کھابڑا میں، شکار میں، آواز دو، آواز دو۔ میں جناب شوکت نواز میر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کھیت میں آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شوکت نواز میر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایمن تاجران اور میری مراد ان کے صدر راجہ صادق اسحاق صاحب اور ان کی جملہ تنظیم، اور اس کے ساتھ ساتھ راجہ شعیب صاحب جو ہمارے جموں کشمیر جوائنٹ آرگنائزیشن کمیٹی میں طلبہ کے ونگ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور جتنے بزرگ اور میرے بھائی جو میرے سامنے میری بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کو مانتا ہوں کہ آپ نے شارٹ ٹائم کے اندر جو یہ میٹنگ جو یہاں پہ ارینج کی۔ میں چھوٹی سی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ معاملہ ہمارا ہے کیا، کیونکہ یہاں پہ عام اکثریت ہماری مزدور طبقہ جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ یہ جو فرق ہے ہماری زندگی کے اندر، امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو تھوڑی سی یہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ٹیکسوں کے اوپر میری مراد میں اس بندے کو مخاطب کروں گا جو ہمارے طبقے میں سب سے غریب ہے۔ میری مراد بینچی بیلچے کا کام کرنے والا بندہ یا وہ مزدور بندہ جو دیہڑی پہ کسی دکان پہ کام کر رہا ہے، میں اس سے یہ بات اسٹارٹ کروں گا کہ ہم آپ کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، میں اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں، میں اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ اب وجہ کیا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں حکومتوں کو کہ آپ اپنی یہ عیاشیاں ختم کریں۔ راولپنڈی کی آبادی آزاد کشمیر سے زیادہ ہے، اس کو اگر ایک ڈپٹی کمشنر چلا سکتا ہے تو یہاں پہ آپ نے اتنی بڑی کیبنٹ کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ اب یہ کیبنٹ انہوں نے رکھ لی، کیبنٹ کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ آپ کو یہ باتیں ہم نے سمجھانی ہے کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ساجد کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، شعیب کا نہیں ہے، یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے۔ اور جس طرح ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ان حکمرانوں سے، ان بیوروکریٹ سے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا بچہ ایک بڑی گاڑی میں، کروڑوں روپے کی گاڑی میں صبح سکول جاتا ہے، تمہارا بچہ بڑے پرائیویٹ سکول میں پڑھتا ہے، تمہاری بیگم صاحبہ کے لیے یہاں گاڑی ہے، تمہاری 3 سے 4 گاڑیاں، ایک غریب کا بچہ وہ سڑک پہ کیوں ہے؟ ایک غریب جو مزدوری کر رہا ہے اس کا بچہ اچھا کھانا کیوں نہیں کھا سکتا؟ ہمارا جھگڑا یہ ہے۔ اب وجہ کیا ہے کہ غریب کو کبھی یہ بات کسی نے نہیں سمجھائی کہ تم ٹیکس دے رہے ہو اور عیاشی وہ کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں کہ ہم جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہیں وہ میں بھی لے رہا ہوں، وہ آپ بھی لے رہے ہیں، اس پہ آپ بھی ٹیکس دے رہے ہیں، میں بھی ٹیکس دے رہا ہوں، اس کو بھی چھوڑیں۔ میں آپ سے آسان بات سمجھاؤں گا کہ آپ موبائل کارڈ تو استعمال کرتے ہیں نا، 100 روپے کا بیلنس دلواتے ہیں نا آپ سارے، ہاتھ کھڑا کریں کہ کون کون استعمال کرتا ہے، یہ بات سمجھانے والی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم 100 روپے کا بیلنس کے لیے جاتے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آتے ہیں؟ 65 روپے یا 64 روپے؟ کیا آپ نے کبھی پوچھا کہ یہ 35 روپے کہاں جاتے ہیں؟ یہ 35 روپے ٹیکس کی مد میں آپ سے کٹوتی کیے جاتے ہیں، اور وہ جاتے کی طرح آپ کی آزاد حکومت کے اکاؤنٹ کے اندر۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ٹیکس دیا کہ عوام کی سہولت ہو، ہم ٹیکس اس لیے دے رہے ہیں نا کہ ہمیں CMH کے اندر دوائی ملے، ہمیں اندور اسپتال کے اندر دوائی ملے، ہمیں اچھی سڑکیں ملے، ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ ملے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ٹیکس تو غریب دے رہا ہے، عیاشی ہمارے حکمران کر رہے ہیں۔ یہ وہ جھگڑا ہمارا بیسک کہ جو ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی عیاشیاں ختم کرو، یہ جو ٹیکس ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ غریب عوام پہ لگاؤ۔ یہ تو چھوٹی سی بات آ گئی۔ اب دوسری بات آ گئی آٹا، کہ آٹے کے اندر اربوں روپے کا گھپلا ہے۔ وہ گھپلا مل آنا جو ہے نا ہمارا، اس آزاد کشمیر کے اندر ایسی ایسی ملیں لگی ہوئی ہیں کاغذوں کے اندر جن کا وجود نہیں ہے آزاد کشمیر میں۔ وہ میرے اور آپ کا کوٹا گندم، میری مراد آٹا، وہ پاکستان میں ان کاغذوں میں وہاں چلا جاتا ہے، اور ہمارے نام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو 19 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں۔ یہ سارا جھوٹ ہے، کوئی
कोई 19 रुपए की सब्सिडी हमें नहीं मिलती, कोई आटा हमें नहीं मिलता। आप मुझे बताएं, मैं यहीं की मिसाल दूंगा कि यहाँ पे हमारे कौन से साहबान या जो हमारे डिपू है जिनको अथराइज किया गया है, 40 टोड़े तो आप उनको महीने में देते हैं और 500 बंदा पीछे खड़ा होकर लेने वाला। आप बताएं वो किस तरह गरीब को मिलेगा? गरीब तो वही रह गया। अब इसी तरह आप आ जाए कि जो बिजली का हमारा झगड़ा है, हम उन्हें ये कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर के अंदर जितनी भी बिजली पैदा होती है वो पानी से पैदा होती है। आपने अपने बिलों में देखा है कि आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगे होते हैं। अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस क्या है? वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो हमने प्राइवेट और आईपीपी जो प्लांट लगाए जो बिजली पैदा करते हैं, उनका जो फ्यूल के ऊपर खर्चा आता है, कभी रेट बढ़ जाता है डॉलर की वजह से, तो वो जो फर्क आता है उसको हम एडजस्ट करते हैं आपके टैरिफ के अंदर। टैरिफ मुराद जो बिल आपको आता है ना, उसका जो पर यूनिट आपको रेट लगता है वो टैरिफ होता है। हम उन्हें ये कहते हैं कि भाई हमारी बिजली तो सारी पानी से पैदा होती है, आप जो आयल वाला जो खर्चा या वापदा की तनख्वाहों का खर्चा या प्राइवेट कंपनियों का जो खर्चा है वो आप हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? वो कहते नहीं जी ये तो आपको डालना पड़ेगा। हमारा उनसे ये झगड़ा है कि आजाद कश्मीर के अंदर सारी बिजली पानी से पैदा होती है, लिहाजा आप हमें हमारी जरूरत की जो बिजली है वो पैदावारी लागत के ऊपर दें। पैदावारी लागत हमारी पानी से बनने वाली बिजली की 3 से 4 रुपए है। हम उन्हें ये कह रहे हैं कि आप हमें वो बिजली आजाद हुकूमत को दें। हमारी जरूरत 400 मेगावाट है, हम जाने हमारी हुकूमत जाने हमारा महकमा फिर क्या चाहे, वो हमारी ये बात नहीं मान रहे। अब इसमें एक और आपको थोड़ा सा फर्क बता दो कि स्टेट के वज़ीर आज़म ने ये बात कह दी है कि ना तो नीलम झेलम प्रोजेक्ट का हमारे साथ कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ, ना मंगला का कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेट का वज़ीर आज़म कह रहा है। आप मुझे एक बात बताएं कि आपके घर में बगैर दस्तक दिए कोई अंदर आ सकता? नहीं आ सकता ना। आपकी जहाँ पे जमीन है उस पे बगैर एग्रीमेंट किए, बगैर आपसे परचेज किए, खरीद किए, क्या उसमें कोई मकान बना सकता? नहीं बना सकता। आप मुझे बताएं कि रियासत हमारी है ना, तो इस रियासत के अंदर आपने मंगला और नीलम झेलम प्रोजेक्ट लगा दिए, अरबों रुपया ला के यहाँ पे लगा दिया, आपने एग्रीमेंट कोई नहीं किया। आपने हमें कश्मीरियों को समझा ही कोई नहीं है, हमारी हैसियत ही कोई नहीं है कि हमें पूछे बगैर, हमारे साथ एग्रीमेंट किए बगैर आपने यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए। अब होता क्या है कि जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं उसमें शराइत लिखी जाती है कि भाई ये मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ, यहाँ मैं ये चीज पैदा करूंगा, आपको इसका इतना फायदा होगा, ये चीजें हम आपको देंगे। अगर हमारे साथ वो एग्रीमेंट हुए होते, आज हम यहाँ पे फ्री बिजली जो है ना उसकी डिमांड कर रहे होते। आपको पूछा नहीं गया, और जब शोर डाला गया तो हमें कहा गया जनाब कि आप जो है हमारे भाई हैं छोटे। हमने कहा जी ठीक है, हम छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, आपने बिजली बना ली, बगैर प्रोजेक्ट के बना ली, आप पाकिस्तान बिजली लेंगे, कोई एतराज हम नहीं करते। कश्मीरी बड़ा दिल रखते हैं, हमेशा उन्होंने आपके लिए कुर्बानियां दी हैं, ये कुर्बानी भी हम कबूल करते हैं, हमने वो बात मान ली। अब आगे सुने, आगे क्या बात है कि हमने तो बगैर एग्रीमेंट के अपनी सरजमीन उनके हवाले कर दी कि यहाँ प्रोजेक्ट लगाओ, प्रोजेक्ट लाके बिजली वहां पहुंच गई। अब हमने अपने उसी बड़े भाई को ये रिक्वेस्ट कर दी कि भाई साहब आप आए थे यहाँ पे, आपने बगैर एग्रीमेंट के हमारी सरजमीन को प्रोजेक्ट लगा लिए, अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम फ्री बिजली नहीं मांग रहे, हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारी जरूरत के मुताबिक जो बिजली है वो आप प्रोडक्शन कास्ट के ऊपर दे दें। अब आईने पाकिस्तान के मुताबिक, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कि जो आईने पाकिस्तान है उसके मुताबिक भी जो पैदावार जिस इलाके की होगी वो बगैर प्रॉफिट के पहला हक उस इलाके का। अब हम उनसे उनके आइन की भी बात कर रहे हैं, इखलाकी बात भी कर रहे हैं, छोटे भाई की हैसियत से कि आपने भाई बना के प्रोजेक्ट लगा लिए जोर जबरदस्ती से। अब वो छोटा भाई आपके पास आके रिक्वेस्ट कर रहा है कानूनी तौर पे, इखलाकी तौर पे कि आप 400 मेगावाट बिजली हमें दें, हम अपनी जरूरत के मुताबिक खुद उसका इस्तेमाल बनाएंगे, तो हमें जवाब मिलता है हम आपको बिजली नहीं दे सकते। पूछे क्यों? कहा जाता जनाब आप मुतनाज़ा इलाके, अभी आपका फैसला होना बाकी है। तो जब आपने प्रोजेक्ट लगाने थे उस वक्त हम मुतनाज़ा नहीं थे, उस वक्त हमारी कोई हैसियत जो आपने आके वो प्रोजेक्ट में लगा लिए, अब उसी हैसियत से हम आपसे अपना हक मांगने की बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं जी अभी आपका फैसला होना बाकी है, अभी आपको ये चीज नहीं मिल सकती। और दूसरी बात कि पाकिस्तान के अंदर जो टैरिफ है वो नेफरा एक अदारा जो पाकिस्तान में टैरिफ बनाता है, अब वो टैरिफ किस तरह बनता है?
کہ پاکستان کے اندر 5 ذرائع تقریباً جن سے بجلی پیدا ہوتی ہے: پانی، ہوا، دھوپ، کوئلہ، آئل۔ اب یہ ساروں کی جب بجلی بنتی ہے یہ ان کے ایک نیشنل گریڈ کے اندر جو ایک مین ہے اس میں جاتی ہے اور اس سے ٹیرف بنتا ہے۔ اس ٹیرف کے اندر واضح کے تمام اخراجات، کمپنیوں کے تمام اخراجات، یہ سارے پڑھ کے ٹیرف بنتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اخراجات ان کے، عیاشیاں ان کی، IMF سے قرضے آپ نے لیے اور اس کا بار آپ ہم پہ ڈال رہے ہیں۔ یہ کیوں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ 70 سالوں سے ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جھوٹ جو ہماری حکومت ہم سے بولتی آئی ہے 76 سالوں سے کہ ٹیرف تو ہمارے اوپر نیبرا کا لگ رہا ہے کہ پاکستان کو اور ہمارا ایک ٹیرف ہے۔ اب ہمارے حکمران ہمیں کیا کہتے رہے 76 سال؟ جتنے بھی ٹیکسز ہمارے ہم بجلی بلوں میں دے رہے ہیں یہ سارے ہم وفاق میں جمع کراتے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ ہمارے جتنے بھی ٹیکسز ہیں جو میں آپ یا ایک غریب بندہ، دیہڑی کار بندہ جو 2000 روپے کی بجلی پورے مہینے میں استعمال کرتا ہے اس کا بھی آج 900 روپیہ جو اس میں ٹیکس ہے وہ آزاد حکومت کے ایک سے اکاؤنٹ میں جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ ٹیکس میرے اور آپ ان غریبوں پہ لگے وہ ٹیکس ان کی عیاشیوں میں لگ رہا ہے۔ 76 سالوں سے انہوں نے کشمیر کے نام پہ دکان سے جا کے رکھی ہے۔ آپ بتائیں نہ تو آپ اس کشمیر کو لڑ کے لے سکے نہ آپ اس کو ٹیبل ڈاک کر کے لے سکے، اب کیوں آپ لوگوں کو جو ہے وہ بدو بنا رہے ہیں؟ اب دوسری بات ہے کہ 5 فروری کی بات کی گئی ہے۔ 5 فروری کی کال بالکل جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے سوچ سمجھ کے رکھی ہے۔ وہ اس لیے رکھی ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے، آزاد کشمیر کی عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر پاکستانی عوام، پاکستانی ادارے اگر کشمیریوں کے ساتھ واقعی حقیقی یکجہتی کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری محکوم ہے، کشمیریوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، کشمیری جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے، تو حقیقی یکجہتی کا مظاہرہ کریں اس دفعہ کہ ہمارا یہ چھوٹا سا جو معاملہ ہے قانونی اور چھوٹے بھائی کی حیثیت میں کہ ہمارا جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پیداواری لاگت پہ آزاد حکومت کو آپ بجلی 400 میگا واٹ دے دیں تو ہم آپ کے ساتھ یکجہتی منائیں گے۔ اور اگر وہ ہمارے خیر خواہ ہوئے، وہ کشمیریوں کے ہمدرد ہوئے جو باتیں 76 سالوں سے کر رہے ہیں جی کہ ہم یکجہتی اس لیے منا رہے ہیں کہ ہم کشمیری مظلوم ہیں، محکوم ہیں، ان کا ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، بالکل یہ بات ہے۔ ہم نے تو لڑ کے دیکھ لیا، ظلم برداشت کر لیا، آپ کو ڈیم بغیر پروجیکٹ لگا کے دے دیے، ہم نے تو ہمیشہ قربانی دی ہے۔ آج آپ سے ہم چھوٹی سی قربانی مانگ رہے ہیں قانون اور اخلاقاً، تو آپ دے دیں ہمیں 5 فروری سے پہلے ہمارا فیصلہ کر دینا، ہمیں پیداواری لاگت میں بجلی دے دیں، ہم جو بھی جتنے میں آپ کے ساتھ جو ہے 5 فروری منائیں گے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ایسے سہولت کار جو مختلف جگہوں پہ اعلیٰ کار ہیں، بلکہ میں کہوں گا پیٹ بندے جو پیسے کھاتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ اس کشمیر کی سودے بازی کی ہے، ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کسی یکجہتی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، جس نے یکجہتی کرنی ہے وہ یکجہتی کرے، ہمارا کسی نظریے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف ہم نے اس دفعہ یہ ریکویسٹ کر لی ہے کہ آپ حقیقی یکجہتی کا مظاہرہ کریں، نہ کہ ایسی یکجہتی جو آپ 30-32 سالوں سے منا رہے ہیں کہ آپ اشتہار دے رہے ہیں اخباروں کو، آپ ریڈیو پہ ٹی وی چینل پہ پروگرام کر رہے ہیں، زنجیریں خود کشمیری بنا رہے ہیں، راستے خود کشمیری بند کر رہے ہیں، دکانیں ہم بند کر رہے ہیں، اور پاکستان کی آزاد کشمیر کی سب کو بنا رہا ہے۔ یکجہتی کیسی یکجہتی ہے؟ یکجہتی کا اصل مقصد ہے نا وہ پاکستانی عوام نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ منانی ہے، تو آپ منائیں نا پاکستان میں یکجہتی، آپ کو کس نے منع کیا؟ لیکن ہو رہا کیا ہے کہ ساڑھی جتیاں ساڑھے سے کہ ہمیں کہ ہمارے ساتھ یکجہتی، ہم خود ہی اپنے ساتھ یکجہتی منا رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے نام سے جو ٹیکس کے اوپر پیسہ لیا جا رہا ہے وہ کشمیر جو لبریشن سیل کے نام پہ جو 76 سالوں سے جھوٹ خسوٹ کا ایک ادارہ بنا ہوا ہے، وہ کروڑوں روپے اسٹینڈ جو ہے وہ بلوں کی 2 نمبر بلوں کی مد میں جو وہ نکل جاتے ہیں، وہ ٹیکس کس کا ہے؟ وہ آپ لوگوں کا، میرا ٹیکس ہے جس کے اوپر یہ ڈھونگ ہمارے سے اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ بالکل یکجہتی منائیں، لیکن اس دفعہ ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات 5 سے پہلے حل نہ ہوئے تو ہمیں پہیا جام شٹر ڈاؤن پورے آزاد کشمیر کا یہ اعلان ہے۔ اس دفعہ ہم یکجہتی منائیں گے، اپنے ساتھ منائیں گے، یہ جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا ہم اس طرح یکجہتی منائیں گے، ہم ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے کہ ہم 70 سالوں سے قربانی دیتے آ رہے ہیں، ہمیں کیا ملا اس کے صلح میں؟ ہم نے چھوٹی سی ایک ڈیمانڈ کر دی جو جائز ڈیمانڈ تھی، تو ہمیں کہا گیا کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے، پھر کیسی یکجہتی کر رہے ہو؟ پھر یہ ثابت ہو گیا نا تو ان کو ہم کشمیریوں کی جانوں سے لگاؤ نہیں ہے، ان کو اس خطے سے، اس خطے کے پانیوں سے، اس خطے کی معدنیات سے ان کو لگا ہوا ہے، لہذا یہ چیزیں کلیئر ہوں گی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا دنیا چاند سے پہنچ گئی
ہے کہ اپنے حق کی ہم بات کریں اور آپ کہیں یہ انڈین ایجنٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ حق بات کرنے پہ ہمیں 100 دفعہ انڈین ایجنٹ کہا جائے ہمیں یہ قبول ہے, ہم اس سے پیچھے نہیں ہوں گے. اپنا حق مانگنے کے لیے آپ کا رائٹ ہے, آپ اپنا حق مانگیں. اگر آپ کو اس کے اوپر زیر بار کیا جاتا ہے تو وہ 100 بار زیر بار کریں, مجھے زیر بار کیا جاتا ہے 100 بار زیر بار کریں, لیکن میں آپ حق بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور میں آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آج آپ لوگ چپ ہو گئے تو دوبارہ یہ موقع نہیں آئے گا, کیونکہ آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ 76 سالوں میں یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع, تمام ڈویژن, تمام لوگ, تمام برادریاں, تمام مسالک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئی ہے. کیوں کہ وہ سمجھ چکی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لہٰذا یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ غیر سیاسی, غیر نظریاتی پلیٹ فارم ہے. جس نے کشمیر کو خود مختار بنانا ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے بنائے گا, جس نے کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانا ہے وہ اپنے پلیٹ فارم سے بنائے گا. یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ صرف اور صرف غریب کے لیے سستا آٹا, سستی بجلی کی بات کرے گا, اس کے علاوہ اس میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے اور بات کرنے کا. یہ وہ وقت ہے, یہ وہ باتیں ہیں جو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آج یہ وقت ہے, آج ٹھیک وقت پہ ہم بات کر رہے ہیں. اگر آج یہ وقت آپ نے گوا دیا تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہماری نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. ہمیں اگر ہماری زندگی تو گزر گئی ہے تو میرے خیال سے آپ اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی کو سکیور کرنا پڑے گا. اپنے بچوں کو جو ہے اس کمتری جو احساس کمتری اس سے نکالنا پڑے گا کہ آپ کا بچہ ایک سرکاری اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے, آپ کا بچہ رکشے کے یا پیدل دھکے کھا رہا ہے, اور ایک حکمران کا بچہ, ایک بیوروکریٹ کا بچہ بڑی بڑی گاڑیوں میں, بڑے بڑے اسکولوں میں جب پڑھے گا تو بتائیں ہم کس طرح اپنے بچے کو اس کے برابر کر سکیں گے. ہمارا اسلام بھی برابری کا اصول بتاتا ہے. لہٰذا یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر کہیں پہ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ بولو, ہمیں بولنا پڑے گا. اگر ہم نہیں بولیں گے تو ہمیں ختم کر دیا جائے گا, ہماری نسلوں کو ختم کر دیا جائے گا. اور ایک اور بات میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ آٹا بجلی بھی ہمیں مل جائے گی. آنے والے وقتوں میں جو اصل بات ہونے جا رہی ہے وہ آپ کی شناخت ہے. آپ سے آپ کی شناخت کھینچی جائے گی. کوئی پتہ نہیں آنے والے سالوں میں ہم کہاں سے بول رہے ہوں گے. لہذا اس وقت جو یکجہتی ہے, جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو پلیٹ فارم بنا ہے, اس کے اوپر آپ سب کو متحد رہنا پڑے گا. آپ کی شناخت ہے تو آٹا بھی ہے, بجلی بھی ہے. اگر آپ کی شناخت نہیں ہے نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ہماری شناخت کیا ہے کہ ہم کشمیری ہیں, یہ ریاست ہماری ہے, اس سے آگے ہمیں کوئی نہیں ہے. میں گھر سے ٹھیک ہوں گا تو میں باہر بات کروں گا. میرا گھر میری یہ ریاست ہے, میری شناخت, میں کشمیری ہونا میری شناخت ہے. اگر مجھ سے میری شناخت چھن گئی تو مجھے آٹا اور جو بجلی ہے نا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا آنے والے وقتوں میں ہمیں باہر صورت اکٹھا رہنا پڑے گا اپنی شناخت کو بچانے کے لیے. لہٰذا اگر ہماری شناخت بچ گئی تو ہم سب چیزیں حاصل کر لیں گے. میری بات کافی لمبی ہو گئی ہے. میں ایک دفعہ پھر اپنے بھائیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی تحریک ہے اور آپ کے حقوق کی تحریک ہے, آپ کی آنے والی نسلوں کی تحریک ہے. اس میں سے کسی کی باتوں میں نہ آئے, کوئی اس میں سیاست نہیں ہے, میں نے آپ کو بتا دی ہے.